بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پروگرام کے آغاز میں بنوں کا جو واقعہ جو پچھلے 2 دن سے 3 دن سے خبروں میں ہے، سی ٹی ڈی کے اندر جو دہشت گردوں کا حملہ اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو یرغمال بنانا تھا، آج فائنلی یہ صورتحال کلیئر ہو گئی ہے اور کامیاب آپریشن وہاں پہ کیا گیا ہے، جس کے بعد تفصیلات خود خواجہ محمد آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں انہوں نے ہاؤس میں بتائی، قومی اسمبلی کے اجلاس میں بتائی، اور یہ بتایا کہ کامیاب آپریشن کے بعد وہاں علاقے کو خالی کرا دیا گیا ہے، اور اسی طرح کامیاب آپریشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 6 دہشت گردوں کے ہلاک کرنے کی بھی اطلاع ہے جو کہ آج قومی اسمبلی میں بتائی۔ اسی طرح سے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ 2 روز تک انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی تھی لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی آپریشن یعنی جو ادارے تھے ان کو آپریشن کی جو ذمہ داری تھی وہ تفویض کی گئی اور فائنلی آپریشن کر کے ان لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ سی ٹی ڈی صوبائی حکومت کے انڈر آتی ہے اور صوبائی حکومت کا امن و امان کا معاملہ ہے، اور انفارچونیٹلی آج بھی بہت تنقید ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اندر کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں، وزیر اعلیٰ مستقل لاہور میں ہے، اور جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں اوور آل سیکیورٹی کی وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج محسن داوڑ جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور میران شاہ سے رکن قومی اسمبلی ہیں اور این ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے آج خطاب کیا، انہوں نے کچھ اہم نکات پہ بات کی ہے، وہ ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں، اور پھر پروگرام کے اگلے حصے میں جو پنجاب اسمبلی کی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ سنیے گا محسن داوڑ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی اب تک اگر ہماری اپروچ ہے تو ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کو سیلیبریٹ کیا تھا وہ سب آج کے صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ They are responsible for it۔ ہم یہاں سے شادیانے بجا رہے تھے، ان لوگوں کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان سب کو اس چیز کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرانا ہوگا۔ یہ جو مذاکرات کے نام پر ان طالبان کو واپس سوات سے لے کر وزیرستان تک بسایا گیا، جو لوگ اس میں ملوث تھے، جن لوگوں نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا، ان سب کو بھی ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ ہماری افغان پالیسی 40 سال سے جو افغان پالیسی ہماری رہی ہے ابھی تک اسی کا تسلسل ہے۔ بالکل بہت اہم باتیں محسن داوڑ صاحب نے کی، اور یہ کہا کہ ہمیں اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ دوسری طرف طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات کر رہے تھے، ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کی جانب سے تھا، ان کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ اب ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے، سچویشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ جو بھی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، سیکیورٹی اداروں کا جو کردار رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی مدد کرے کیونکہ طالبان پاکستان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اور احساس نہیں ہے تو ان جماعتوں کو نہیں ہے جو کہ اب تک پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں ان پہ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے چیلنج یعنی معیشت اور دہشت گردی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے وہ بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور دلچسپ کے ساتھ افسوسناک بھی، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی آبادی کا صوبہ پنجاب جو ہے وہ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک دھانے پہ ہے، ایسے دھانے پہ جہاں پہ بحران ہی بحران ہے، آئینی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل رات گئے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر نے خط لکھا کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں، جوڑ توڑ شروع ہے وہاں پہ، اور پی ڈی ایم کے اپنے کینڈیڈیٹ کی اطلاعات ہیں کہ وہ سامنے آئیں گے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے کوئی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، امکانات موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک احمد خان صاحب کا نام بھی وہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ ہر صورت اس کو روکنا چاہتی ہے۔ سبطین خان صاحب جو کہ اسپیکر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیونکہ اللیگل کام ہے لہٰذا یہ اجلاس جو ہے وہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ منس الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور مقابلہ کریں گے۔ اب پہلے تحریک عدم اعتماد ہوگی، اعتماد کا ووٹ ہوگا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر کافی زیادہ اس وقت مسائل ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بھی عدالت میں ہی جائے۔ پنجاب میں کیا ہوگا؟ چودھری شجاعت صاحب کے جو 10 اراکین ہیں وہ بہت ہی ان کی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اور یعنی ان کا جو لائحہ عمل ہوگا وہی سب سے زیادہ اہم ہوگا، کیونکہ 10 ووٹ بھاری ہیں، کیونکہ 180 کے ساتھ برابر مقابلے پہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز
वहां पे मौजूद हैं। और अब देखना ये कि कहा यह जा रहा है कि 6 अरकान काफ लीग के जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के साथ है, तो पलड़ा तहरीक अदम एतमाद की सूरत में परवेज इलाही साहब के लिए खतरनाक हो सकता है, और एतमाद की सूरत में जो है वो पीडीएम को फायदा हो सकता है या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ देर के लिए जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पिलडाट के सरबराह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ आवरी का। और जनाब फहद हुसैन साहब हैं, तर्जुमान वजीर आजम पाकिस्तान और सियासी उमूर के ऊपर हम फहद साहब बहुत साहिब राय शख्सियत है, उनसे भी बात करेंगे। दोनों बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले अहमद बिलाल साहब आपके पास आना चाहती हूँ। सर, पंजाब में क्या है, आपको लगता है कि इस दंगल का कोई नतीजा निकल सकेगा और तहरीक अदम एतमाद आएगी, या तहरीक एतमाद जो है उसके ऊपर वजीर आला एतमाद का वोट लेंगे, होगा क्या सर? बहुत शुक्रिया आसमा। ये आपने जो दंगल का लफ्ज इस्तेमाल किया ये बिल्कुल मुनासिब लफ्ज है। और दंगल भी वो है जो कीचड़ में हो रहा है, जिसमें पहलवान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं और कुछ कीचड़ उड़ के तमाशाइयों के ऊपर भी पड़ रहा है, बल्कि रेफरी के ऊपर भी पड़ रहा है। तो ये कीचड़ का दंगल है और ये ऐसे ही होगा कि ये बहरहाल दाव पेच करेंगे, लेकिन इवेंचुअली ये मामला अदालतों के पास जाएगा और अदालतों से भी होके उन लोगों के पास जाएगा जिनके पास एनफोर्स करने की कुव्वत होती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक तो कानून की बात हो रही है। जी हाँ, कानून के हवाले से तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये इसको अगर कानून के मुताबिक चलाया जाए और आइन के मुताबिक इसको आगे बढ़ा के किसी नतीजे तक पहुंचे जाए तो वही महजब मुल्कों का और महजब जमहूरियतों का रास्ता तो वही होता है। और गवर्नर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया है, वक्त मुकर्रर कर दिया है, तो वजीर आला के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि वो उस टाइम पे जाके अपनी अक्सरियत अगर उनके पास है तो वो साबित कर दें, तो मामला सारा खत्म हो जाएगा और चीफ मिनिस्टर पर आराम से बैठ जाएंगे। और वो कल का दिन है सर, वो कल का दिन है जिसमें कि उनको एतमाद का वोट लेना चाहिए और या तहरीक अदम एतमाद को फेस करना चाहिए। ये कब तक ये मामला सिमट सकता है? क्योंकि 23 तारीख को वो कहते हैं हमने असेंबलियां तोड़नी है, वजीर आला के इख्तियार में है कि वो असम्बली मूव करते हैं नहीं करते। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जरूरत ही नहीं है, तहलील हो जाएंगी 23 तारीख को असेंबली। देखिए, तहलील वाला मामला तो जरा मुश्किल इसलिए है फिलहाल क्योंकि उसके ऊपर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस भी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा है। जब तक उस नोटिस का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक असेंबली की तहलील मुमकिन नहीं है। और गालिब को जो नोटिस दिया गया है वो दिया ही इसीलिए गया है कि असेंबली की तहलील ना हो सके, वरना असल मकसद तो यही लगता है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गवर्नर साहब लेना चाहते हैं। और उसके अंदर कल जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वक्त आएगा और वो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया गया, इजलास ना हुआ या ना लिया गया, तो फिर ये असेंबली के कवायद हैं, बड़े दिलचस्प है। उसमें मैं आपको मेंशन करूं कि रूल 22 उसमें गालिबन ये एक बात 4C की गई थी कि ऐसे वजीर आला को कहा जाएगा कि वो कॉन्फिडेंस के लिए वोट ले और शायद फिर वो उससे बचेगा, उसे अवॉइड करेगा। और उसके अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया गया रेफ्रेन, कि द चीफ मिनिस्टर refrains from seeking a vote of confidence on the date when the governor has appointed that day for the purpose of seeking vote of confidence, then it will be deemed। तो ये तस्वर किया जाएगा कि वजीर आला के पास अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अल्फाज एग्जैक्टली मैं कोट कर रहा हूँ। आप खुद देखिएगा असेंबली के कवायद में जो रूल 22 है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से मुतल्लिक है और उसकी ज़्यादा शिक्का 7 उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो इसको रेफरेन करेंगे फ्रॉम टेकिंग ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो इट विल बी डीम्ड दैट ही डजंट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। तो इसलिए बात फिर होगा ये कि अगर अदालतों की इंटरवेंशन ना हुई कि गवर्नर साहब फिर कल उसके बाद ये नोटिफाई कर देंगे कि चीफ मिनिस्टर के पास एतमाद नहीं है और अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि कल ही ये उनको करना पड़ेगा जिसपे गवर्नर ने उनसे कहा है कि एतमाद का वोट लें। अगर कल वो नहीं करते तो कल रात 12 बजे ये नोटिफिकेशन आ सकता है कि उनके पास एतमाद नहीं है असेंबली का। बिल्कुल
बिल्कुल आ वेरी सकता है। इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो बड़ा डिफरेंट आपने एक नुक्ता बताया। और ये भी फरमा दीजिए कि ये जो कहा जा रहा है कि आज कहा है बल्कि फवाद चौधरी साहब ने कि असेंबली सेशन में थी तहरीक अदम एतमाद की पेश ही नहीं हो सकती तहरीक, तो क्या ये बात भी दुरुस्त है कि तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश हो सकती अगर असेंबली सेशन में हो तो? नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मैं बारहा ये ट्वीट करके लोगों को पूछ चुका हूं कि भाई आप बताइए तो सही कि आइन के किस आर्टिकल में ये बात लिखी है या कानून में या रूल्स में कहाँ ये लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ। और अगर ये लिखा होता तो कल रात असेंबली का सेक्रेटेरिएट वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस वसूल न करता। उनका वसूल करने का मतलब ही ये है कि वो कानून के मुताबिक है। अब बाकी कार्रवाई जो होगी वो होगी, लेकिन नोटिस वसूल हो चुका है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अब इसमें एक और भी मुझे बता दीजिए, अब 180 की बात हो रही है, तो अगर ये यानी अदालत में मामला जाता है या अदालत के बगैर, तो जो मौजूद हैं, यानी ये तो समझे कि ये अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस है इस वक्त जो वर्ल्ड कप है, और अगर ये बराबर है तो आपको क्या लगता है कि ये फिर कोर्ट जो है वो कहेगी कि जो प्रेजेंट हैं उनको काउंट किया जाए, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पे ऑलरेडी लॉ फैसला मौजूद है सर? देखिए, ये जो इलेक्शन होता है ना चीफ मिनिस्टर का जी, उसमें तो ये बात दुरुस्त है कि अगर पहले राउंड में वो असेंबली की अक्सरियत ना हासिल कर सके 186 जो है पंजाब असेंबली का, तो फिर उसे अगले राउंड में जो लोग वहां मौजूद होते हैं वोट दे रहे होते हैं, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग, उन्हीं की अक्सरियत चाहिए होती है। ठीक। लेकिन ये बात वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई। उसका लाजमी मतलब मैं तो ये समझता हूं कि उसका मतलब यही होगा कि 186 शो करना होगा। एतमाद तो फिर असेंबली पूरी का लेना होता है ना, तो वो 186 शो करने होंगे चीफ मिनिस्टर को कल, अगर उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। और अगर एतमाद का वोट कोई कुछ लोग एब्सटेन करते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि जो लोग एब्सटेन करेंगे वो भी पार्टी की उनकी रुकनीयत खत्म हो जाएगी, तो उसमें क्या असर कहना है आपका? ये तो दुरुस्त है कि एब्सटेन करने वाले लोग बिल्कुल अपनी नशिस्तों से महरूम हो सकते हैं, लेकिन एब्सटेन की जो क्लासिकल डेफिनेशन ये है कि वो असेंबली में मौजूद हों और वोट न दें। लेकिन शख्स गैर हाजिर हो जाता है, ठीक, और उसके पास एक सॉलिड रोबस्ट रीजन है, वो बीमार है, उसे मिसाल के तौर पे कोरोना हो गया है या चीज हो गई है, तो जाहिर है फिर वो तो एब्सटेंशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक, जो हाउस में मौजूद हों और वोट नहीं देंगे वो एब्सटेन करेंगे, उन पे कानून जो है वो लागू होगा। अदरवाइज कोई अगर एब्सटेन है तो आप उसको नहीं कह सकते कि ये क्यों गैर हाजिर है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया है। फहद साहब, ये तो अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस हो गया, पेनल्टी पे अब आएंगे लोग, ऐसा ही है? अभी देखें, एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम के बाद फिर पेनल्टी आ रही है और पेनल्टी पे क्या होता है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि बिल्कुल ही ये एक ऐसे मैच एक ऐसी जगह पे आके फंस गया है जहां पे मामला जो हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। और गड़बड़ की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, वो ये है कि जी जो भी रिजल्ट आए जैसे भी आए उसको माना ना जाए। यही है ना, मतलब देखें ना, मिसाल के तौर पर उस दिन अर्जेंटीना और फ्रांस के मैच में अगर वो फ्रांस कहता जी मैं नहीं मानता, ये पेनल्टी जो है ये गोल मैं मानता ही नहीं हूँ, फिर बात उधर ही गड़बड़ हो गई थी। तो यही इशू यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में बिलाल साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अगर इस बात ने वाकई में सारे मामले ने जो है वो अल्टीमेटली अदालतों में जाना है या कहीं और जाना है, तो फिर जो हमारी जमहूरियत का जो पूरा निजाम है वो जाहिर बात है वो फिर मुस्तहकम तो नहीं हो रहा ना। यानी आपको लगता है कि ये अदालत में ही मामला जाएगा इस बार भी? क्योंकि मैंने जो भी गुफ्तगू सुनी है फवाद चौधरी साहब की, लगता है ऐसे नहीं है कि तहरीके इंसाफ कल जो है वो वोटिंग करवाएगी। या तो रात को नोटिफिकेशन आ जाए जो कि अहमद बिलाल साहब ने बताया, या फिर ये है कि परसों या बाद में नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोट। देखिए आसमा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार होता, और जब मैं इससे पहले जब मैं बाकायदा फुल टाइम जर्नलिस्ट था तो बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया भी करता। लेकिन जिस दिन उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाना था और जो कुछ उन्होंने किया, याद है कासिम सूरी साहब ने, जी, उसके बाद से तो मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया है कि
جہاں تک رولز اینڈ ریگولیشنز اور قوانین کا تعلق ہے، جی ہاں۔ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی مفادات میں نہیں ہے تو انہوں نے ان کے تحت نہیں کھیلنا. وہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہے، آج تک اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جی، حالانکہ سپریم کورٹ نے اوور ٹرن کر دیا اور اس کو غیر آئینی کہا، اور غیر آئینی کہا. لیکن آج اب کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھے نا کیا کریں، یہ بالکل ٹھیک کیا تھا. تو جب انہوں نے ایک پریسیڈنٹ یہ سیٹ کر دیا ہے کہ ہماری سیاست میں قانون اور رولز کا یہ رول ہے، ہمارا قانون ہماری مرضی، بس مطلب وہ تو اب مرضی ہے. جب وہ ہو گیا ہے تو جو کل ہوگا اگر آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو یو کین ایکسپیکٹ. اچھا یہ اب بتائیے گا کہ 180 کے قریب ہے نا دونوں نمبر گیم جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. آپ کا تو جب ہم پڑھتے تھے، آپ لکھتے تھے تو اس کے اوپر بڑا فوکس ہوتا تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کس کے پلڑے میں کون کاف لیگ ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ جس کا رول. یہ تو آپ میرے سے کہہ رہی ہیں کہ میں وہ خبر دے دوں جو کل جو ہے جو کچھ ہونا ہے. میرے خیال میں بہت مختلف معاملات جو ہیں وہ زیر غور ہیں، اور اب وہ کس الٹیمیٹلی صورتحال کیا نکلتی ہے وہ تو شاید ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور صرف بریک کے بعد نہیں بلکہ اس سے آگے بھی تھوڑا سا. لیکن میرے خیال میں ظاہر بات ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ کانفیڈنس تو ہے، اور آپ کو پی ٹی آئی میں کی رینک اینڈ فائل میں تھوڑا سا پینک بھی نظر آ رہا ہے. ورنہ اگر نمبرز کا کوئی ایشو نہ ہوتا تو وہ کیوں کہتے کہ جی کل ہم نہیں کروائیں گے. آج بھی سنے کچھ اراکین نے کہا عمران خان صاحب کو کہ یہ مت کریں، ہمارے خلاف کیسز بن جائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بے فکر رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اسمبلی ٹوٹنے دیں، الیکشن ہوں گے، معیشت صحیح ہوگی، سیاست صحیح ہوگی، استحکام آئے گا تو معیشت ٹھیک ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ استحکام آئے گا اس طرح سے؟ مجھے جس چیز کا دکھ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سب کہتے ہیں نا کہ جی بڑا اس ٹائم بڑی بحرانی کیفیت ہے اور بڑا انسٹیبلٹی ہے اور غیر یقینی ہے اور فلانا ہے، یہ سب جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ہے. یہ آرگینک قسم کی انسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ انسٹیبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے. اور نہیں فہد صاحب، مطلب اس وقت صورتحال تو بہت خراب ہے نا، معیشت کی دیکھ لیں، مہنگائی کی دیکھ لیں. دو الگ چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ کے گورننس کے ایشوز ہیں، ایک ہے کہ آپ کے سسٹم چلانے کے ایشوز ہیں، وہ دو الگ ہیں. گورننس کا چیلنج ہمیشہ ہوتا ہے، اور یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر اکانومی میں جو سٹریس میں ہے تو حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کے تحت، اقدامات کے تحت ان کو ٹھیک کرے، اور عوام کا یہ حق ہے کہ جب الیکشن آئے تو یا انہیں انعام دے یا انہیں سزا دے، بات ختم. لیکن جہاں پہ نظام کو چلانے کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ دیکھیے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہوا تھا وہ انہوں نے نظام کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی. وہ سپریم کورٹ اگر اس طریقے سے انٹرفیئر نہ کرتا تو وہ انہوں نے ایک مذاق بنا دیا تھا نظام کا. جب آپ کے ذہن میں، آپ کے پولیٹیکل ڈی این اے میں یہ آ جائے کہ جی نظام وہ جو ہم چاہیں گے تو پھر ہو جائے گا مسئلہ. اب کل جو ہونے جا رہا ہے اگر آپ بالکل رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت دیکھیں جو بلال صاحب نے کہہ دیا ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ووٹ آف کانفیڈنس جمہوریت کا حصہ ہے، اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تمام فریقین اس کو فالو کریں، کوئی بحران نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے سوٹ نہیں کرا تو میں نہیں مانتا، پھر بحران کھڑا. تو اور وہ بحران آپ پری ایمپٹ کر رہے ہیں ابھی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بحران آوے ہی آوے، اور اس کو نمٹنا کیسے پھر؟ کیونکہ اس وقت دیکھیں سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کے ساتھ جو پچھلے 8 مہینے سے ہو رہا ہے وہ تو مطلب ایک طرح سے بربادی کرنے والی بات ہے نا. اگر تو پی ٹی آئی کی جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے پنجاب میں ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں تو پھر ان کو وہاں پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو آئین پاکستان کہہ رہا ہے، بات ختم ہو گئی. نمبرز کو پروو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے قانون کے مطابق کہ آپ جو ابھی بلال صاحب نے کہا آپ آئیں اور ثابت کر دیں. اب اس پہ کہنا کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ بلا نہیں سکتے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ تو پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی نام کھیلیں گے، نام کھیلنے دیں گے. پرابلم یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. میں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد ہم جو ابھی فہد صاحب نے بات کی کہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، کل کا انتظار کرنا پڑے گا، کوشش کریں گے کہ وہ کل سے پہلے آج تھوڑی سی پتہ چل جائیں کہ ہو کیا سکتا ہے. عدم اعتماد یا اعتماد، اور پھر پرویز الہی صاحب کا اپنا کردار بہت اہم ہے. مونس الہی صاحب کہاں کھڑے ہیں، چودھری شجاعت صاحب کہاں کھڑے ہیں، آصف زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ بڑی بات پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کر رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ترجمان وزیر اعظم پاکستان جناب سید فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد صاحب، اب پنجاب میں اب سچویشنز ہیں، میں چونکہ آپ کو سچویشنز بتا کے زیادہ مناسب ہوگا بات کرنا.
اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم ہے، ایک طرف تحریک انصاف ہے، بیچ میں کاف لیگ ہے اور کاف لیگ بھی بٹی ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت چودھری شجاعت کے ساتھ ہیں یا چودھری مونس الہی صاحب کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے اب یہ کہنا میرے لیے تو بڑا مشکل ہے کیونکہ میرے پاس اس طرح کی انسائڈ انفارمیشن تو نہیں ہے، اور اگر ہو بھی صحیح تو آپ بتائیں گے نہیں. اس وقت تو کہنا دیکھیں مشکل ہو جائے گا اور آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے جی. لیکن جس طریقے سے صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اگر آپ اس کو پیورلی ایز این اینالسٹ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ سارا معاملہ کس طریقے سے مس ہینڈل کیا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ایک کولیشن ہے اور وہ کولیشن کا جو ہیڈ ہے وہ ایک جونیئر ممبر ہے، جونیئر ممبر آف دا کولیشن ہے اور وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی جماعت کا ایک حصہ آپ کے اپوننٹس کی طرف ہے، تو آپ کی جو پولیٹیکل ہینڈلنگ ہے وہ کیا ہونی چاہیے تھی؟ وہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ ان کو بھی اس طریقے سے ناراض کریں، ان کو مس ہینڈل کریں جس سے آج آپ جیسے جیت صحافی یہ سوال کریں. اگر پچھلے وہ انٹرویو نہ ہوتا پرویز الہی صاحب کا اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا کاف لیگ میں اور پی ٹی آئی میں وہ نہ ہوتا تو آج ہم یہ ڈسکشن ہی نہ کر رہے ہوتے. ایگزیکٹلی. تو یہ کلاسک کیس ہے سیاسی طور پر چیزوں کو مس ہینڈل کرنے کا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا الٹیمیٹ وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ تو مجھے بالکل کلیئر نظر آ گیا اور یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک اور ریڈ فلیگ ہونا چاہیے کہ بار بار خان صاحب پولیٹیکل مس ججمنٹس کر رہے ہیں اور یہ اس کی ایک اور مثال ہے. تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ مستعفی ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پرویز الہی صاحب کا اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جس طریقے سے چیف منسٹرشپ لی ہے وہ کہانی ہم سب کو یاد ہے کیسے ہوئی. تو اس میں اچھا اور وہ بھی یعنی باتیں وہ چھپاتے بھی نہیں ہیں، وہ بات کر دیتے ہیں، انٹرویو میں بھی کر دیتے ہیں. چوہدری صاحب کھلا ڈولا ان کا سٹائل ہے. انہیں چیف منسٹرشپ چاہیے، بالکل کلیئرلی چاہیے. اب وہ ان کو کہاں سے کیا بہتر ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ وہ اپنے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے لیے پی ٹی آئی سے نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنی ان کی اسٹرینتھ ہے اس سے کہیں زیادہ ان کو وہ ملے. 30 اب فگر آ رہا ہے. تو اور بائی دا وے ویسے میں آپ کو بتاؤں آسما کہ ان اے ڈیموکریسی یہ کوئی برائی نہیں ہے. کولیشنز بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. پرابلم میں بار بار وہیں پہ آتا ہوں، جمہوریت کے سانچے کے اندر رہتے ہوئے آپ آپس میں جھگڑ لیں، لڑ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ اگر وہ جو فرما ہے نا جمہوریت کا، اگر آپ اس سے باہر نہیں جا رہے یا آپ اس کی دیواروں پہ ہتھوڑے نہیں مار رہے تو ایوری تھنگ از اوکے. پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کہ وہ اس اسٹرکچر کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے. چنانچہ پرویز الہی صاحب اگر نیگوشیٹ کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے، گڈ لک ٹو ہم، وہ کریں ضرور کریں، لیکن نظام کو کمزور نہ کریں. لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ کیا ٹرسٹ کر سکتی ہے پرویز الہی صاحب پہ کہ نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے زردائی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو منع نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی وہ نہیں، مطلب تردید نہیں کی اس بات کی کہ اب وہ ہمارے کینڈیڈیٹ دوبارہ نہیں ہو سکتے. تو کیا نون لیگ کے اندر یا حکومت کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ وقت آنے پر صوبے کو بچانے کے لیے یہ کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگین حکومت کی کیا فیصلہ سازی ہو رہی ہے اور اس میں کتنا ٹرسٹ ہے کتنا نہیں ہے، یہ بڑی ایک ٹرکی سوال ہے. اور میرے خیال میں جو قائدین بند دروازوں کے پیچھے بیٹھیں گے ان کی جو بھی کیلکولیشن ہوگی اس میں وہی تمام چیزیں ہوں گی جو سوال آپ اٹھا رہی ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ آنسر نہیں ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے، آپ اتنے عرصے سے پالیٹکس کو کور کر رہی ہیں، آپ بھی یہ جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں آج کا دوست کل کا دشمن ہے اور آج کا دشمن کل کا دوست ہے، اور ہمارے سامنے ہوا ہے. آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی مثال کے سامنے رکھ دیں تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا، اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو اگر آپ صرف ماضی کی پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ سب کچھ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے ایز لانگ ایز ریڈ لائنز کراس نہ ہو. تو کیا فیصلہ ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن دروازے کھلے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے اس وقت جہاں ایک بڑی فائٹ ہو رہی ہے. بڑی فائٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل فائٹ. پی ڈی ایم بمقابل پی ٹی آئی. اب یہ ایک بڑا ایک سیاسی
ایک اسٹرگل آپ کہہ رہے ہیں, ایک کانفرنٹیشن کہہ رہے ہیں, اس کے اندر جس طرح ایک بڑی فلم ہوتی ہے اس میں سب پلاٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے سب پلاٹس بھی چل رہے ہیں. وہ جو سب پلاٹس ہیں وہ کہاں کدھر جائے گا, میرے خیال میں اسی کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری. لیکن الیکشن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب تو اس لیے اسمبلیاں توڑ رہے ہیں نا, یا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ الیکشن فوری طور پر ہو جائے. وہ آپ کو نہیں لگتا؟ وہ نہیں ہوگا, فوری الیکشن نہیں ہوگا. پنجاب کی بات کریے یا سینٹر کی؟ مطلب وہ تو پورے پاکستان کی چاہتے ہیں نا, پنجاب سے بننے سے تو وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. دیکھیں پنجاب میں اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, وہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے جو کام کرنا ہے وہ کرے گا, وہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اس اسمبلی ٹوٹنے سے کیا فیڈرل گورنمنٹ بھی الیکشنز کال کر لے گی؟ یہ نہیں ہوگا. لیکن سر اس میں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے بھی کچھ اس کے اندر معاملات ہیں کہ جب کونسل ٹوٹتی ہے تو اس کے بھی لوازمات ہونے چاہیے. اس میں آئین کافی زیادہ کلیئر ہے, تو وہ بھی معاملات آ سکتے ہیں. مردم شماری نہیں ہوئی ہاں, تھی اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز آ جائیں گے. اب ظاہر بات ہے میرے پاس وہ ایگزیکٹ کانسٹیٹیوشنل لیگیلٹیز کا انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو سیاسی طور پر ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہماری ایک تو اس کی انتظامی مجبوریاں ہیں کہ جی سینسس ہونا ہے, یہ ہونا ہے, وہ ساری ہیں. لیکن دوسری ہیں سیاسی فیصلے, اور سیاسی فیصلہ اگر پنجاب گورنمنٹ کے گرنے سے اگر وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں, اس کے ذریعے اگر فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے جی اچھا ہم بھی پھر ڈیزالو کرتے ہیں, تو یہ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کیا یا پی ڈی ایم کیا جواب دے رہی ہے, کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے کہ ہمیں اگر کوئی بلیک میل کرے گا تو ہم ہو جائیں گے, اور اس کے لیے ہم تیار ہوں گے جو جس طرح سے ڈکٹیشن آئے گی. بالکل, اور اس سے یہ بھی سیٹ ہوگا کہ ٹھیک ہے پھر کل کو جو گورنمنٹ آئے گی اس کے جو سامنے مخالفین ہوں گے وہ بھی کہیں گے جی ٹھیک ہے پھر ہم نے چلنے تو کسی گورنمنٹ کو نہیں. بالکل, سوال تو اسٹیبلٹی کا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے, جو کہ جڑی ہوئی اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ, معیشت کے ساتھ. اور ناظرین یہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر ایک صوبے کی حکومت جاتی ہے یا دو صوبوں کی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ نہ سندھ اسمبلی اپنے آپ کو توڑوانا چاہتی ہے, نہ بلوچستان توڑوانا چاہتی ہے, نہ نیشنل اسمبلی, تو یہ انٹیکٹ رہتی ہیں. تو عجیب ایک کانسٹیٹیوشنل بحران کسی کیفیت ہوگی. لیکن جو معیشت ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اسٹیبلٹی ضروری ہے, جس کے اوپر اس دن پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تمام حکومتیں چلیں, تو اب تاکہ پاکستان چلے. تو یہ کیا ہے, اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جناب فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب یہ آج خبر ہم نے دیکھی کہ آصف زرداری صاحب کی, چوہے شجاع صاحب کی بھی بات چیت ہوئی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این شاید یہ چاہ رہی ہے کہ جیسے پہلے قاف لیگ تھی اسی طرح سے کوئی اور جماعت آ کے سنبھال لے, لیکن وہ نہ گورن کرے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیے جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے میرے خیال میں اس میں ابھی تو شاید کوئی حتمی فیصلہ ہے بھی نہیں, اور اگر کوئی ہوگا بھی صحیح تو میرے خیال میں وہ جب وقت اس کا موضوع ہوگا تو اس وقت سامنے آئے گا. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پنجاب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں پی ڈی ایم کا ظاہر بات ہے یہ انٹرسٹ ہے کہ ہم ہماری جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے, جو کہ ہر سیاسی جماعت کا حق بھی ہے اور انہیں کرنا بھی چاہیے. اب وہ کس طریقے سے ہوگا, اس کی کیا اس کا فارمولا بنے گا, کیا اس کی ایکویشن بنے گی, وہ میرے خیال میں ہمیں کچھ جلد ہی پتہ لگ جائے گا. لیکن پنجاب میں کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو مشاورت ہو رہی ہے, اس سے تو بالکل یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ بڑی ایکٹیولی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ اس میں انوالو. اب زرداری صاحب وہاں پہ موجود ہے, تو ایک زرداری سب پہ بھاری والا فارمولا تو سب سے بڑا فارمولا ہے. وہ منا پائیں گے کہ مطلب چودھری شجاعت صاحب کی جماعت جو ہے ان کو اس دفعہ اپنی طرف کر لیا جائے کمپلیٹلی؟ میرے خیال میں پی ایم ایل کیو کا جو سیاسی رول چینج ہوا ہے جب سے وہ دو طرف گئے ہیں, ایک طرف پی ٹی آئی اور ایک طرف پی ڈی ایم کے ساتھ آئے ہیں, ظاہر بات ہے ان کے جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ پہلی بار وہ منظر عام پہ آئے ہیں کہ ایک فیملی کے اندر دو مختلف سیاسی وابستگیاں بنے. اب وہ کتنے پرماننٹ ہیں کتنے نہیں ہیں, اگین ہارڈ ٹو سے, لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے بھی جو تمام تر اہمیت ہے وہ چوہے شجاعت کو دی جا رہی ہے, کیونکہ ان کا ظاہر بات ہے ایک بڑا
اہم رول ہے اس حوالے سے. اب وہ رول کیا نکل کے ابھر کے سامنے آتا ہے وہ میرے خیال تھوڑا ویٹ کرنا. ان کی فیملی پالیٹکس بھی ظاہر ہے اس کے اندر کافی ڈیپینڈ کرے. لگتا تو ایسا ہی ہے کہ کچھ ریگریٹس ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے بہاف پہ جو کہ چودھری مونس کے اس پہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں صحیح ہو جائیں, انڈو ہو جائیں. انڈو کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے پالیٹکس کے اندر, تو ہو سکتا ہے انڈو ہو جائے. سر دیکھیے میرے خیال میں چودھری شجاعت اتنے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں, اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ایک اپنی یعنی کہ وہ سیاسی رشتے جو ہیں وہ جوڑتے ہیں. ماضی میں تو ان کا یہی ریکارڈ رہا ہے, وہ توڑتے کم ہیں. تو اب اس بار وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں, ویل ہیو ٹو سی. پرویز الہی صاحب نے اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ساری حکومتیں چلیں. ان پہ تنقید بھی ہوئی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ ابھی تک جو ہے وہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ساری حکومتیں اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خاموشی ہمیں تو جو یعنی اگر آپ آن دا سرفیس دیکھیں تو کوئی اس طرح کا کوئی انوالومنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ اس وقت ملک کو ضرورت کس بات کی ہے, تو میں تو یہی کہوں گا کہ اسٹیبلٹی تبھی آ سکتی ہے جب تمام سیاسی جماعتیں پہلی بات سب سے پہلے یہ اتفاق کریں کہ ہم نے اپنے مسائل جو ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں بلکہ ٹیبل کے گرد بیٹھ کے حل کرنے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے جمہوری نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کو طے کرنا ہے تاکہ کوئی اور مسئلہ کھڑا نہ ہو, بڑا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے. اور تیسری چیز آسما سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیے یہ الیکشن ایئر آنے والا ہے چند دنوں میں. یہ آنے والا جو الیکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج تو ہم آج کی انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے اگلے 5 سال کی اسٹیبلٹی چاہیے تو یہ اس اسٹیبلٹی کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ الیکشن ہے. اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور ظاہر بات ہے اگر تمام اسمبلیاں ایک وقت میں الیکشن میں جائیں جیسے ہوتا رہا ہے تو وہ بیسٹ تو وہی ہے, کیونکہ اگر پہلے 2 اسمبلیز چلی گئیں, ٹوٹ گئیں, چلی گئیں تو کمپلیکیشنز تو ہوں. اچھا, پنجاب کے اندر تو معاملہ پھنس گیا ہے, تو کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی عمران خان صاحب وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے, کوئی ہرڈل بھی نہیں ہے, تو 23 کو وہ ڈیزالو کر دیں گے آپ کے خیال؟ دیکھیے اگر تو ان کو خان صاحب کو اگر اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہوتی تو شاید وہ 26-27 نومبر کو جب انہوں نے اعلان کیا تھا تب کر دیتے. تب سے لے کے اب تک کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ کہ وہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ان نے کوئی آفر دے یا ان سے کوئی ہاف وے آ کے کمپرومائز کرے یا کسی طریقے سے انہیں کہے کہ نہیں ایسا نہیں کرو, چلو آپ یہ لے لو, ہم چھوڑ دیتے ہیں باقی معاملات. ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا. اور اس کی ایک وجہ بالکل بنیادی وجہ یہ کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ میری بات نہ مانی تو میں یہ کر دوں گا, تو یہ تو پھر طرز سیاست ہی غلط ہے نا. یہ آپ نے مجھے اتنی اچھی گرم چائے پلائی ہے, میں اگر یہ پیالی یہاں پہ توڑ دیتا ہوں پھر کہتا ہوں آسما آپ نے مجھے چائے نہیں پلائی آج, تو یہ اس طرح تو سیاست نہیں. ظاہر ہے, آف کورس. اب آتے ہیں اکانومی کی طرف. سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے اکانومی ہے, پاکستان کے لیے, ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے. اس کے لیے کیا کریں گے سر؟ اکانومی کے لیے سب سے جو اس وقت میرے خیال میں پریفرڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اگلے 6-7-8 مہینے رہ گئے ہیں اس میں سٹیبلٹی ہو. اس سٹیبلٹی آنے سے گورنمنٹ کو یہ موقع ملے کہ جو بھی ان کی پلاننگ ہے, جو پالیسیز ہیں ڈار صاحب کی, فائنانس منسٹر کی, ان کو وہ لے کر چلیں اور جو ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو کسی طریقے سے بہتر کریں. اور دیکھیے الٹیمیٹلی الیکشنز میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ کے پاس یہ ٹائم ہو کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ ہم بہتری لا سکتے ہیں. میرے خیال میں امید کر سکتے ہیں کہ بہتری آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ظاہر ہے کہ اکانومی کے ساتھ باقی چیزیں جڑی ہیں, لیکن کے پی کی جو صورتحال ہے خاص کر کے خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال ہے, سیز فائر کے اعلان ہوا تھا وہ ٹوٹا ہے اور نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ٹوٹا ہے, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے رد عمل آ رہا ہے, تو اس کو کیسے آپ ڈیل کریں؟ آسما دیکھیے یہ ایک چیز ہے جو ہم نے دیکھا, جو کچھ بنوں میں ہوا, یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ حالات جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بالکل سنبھل گئے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں سنبھلے ہوئے. آج آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک رپورٹ آج فیڈرل گورنمنٹ کو پیش کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سی ٹی ڈی ہے کے پی کی وہ انڈر ریسورس بھی ہے, انڈر ٹرینڈ بھی ہے, اس کی کیپیسٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تمام کام ہونے چاہیے تھے
میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں صرف کہوں کہ جناب دیکھیے اس معاملے پہ بھی ہم سیاست چمکائیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ ایک اتنا بڑا ہمارا یہ ٹیررزم اتنا بڑا تھریٹ ہے، یہ واپس آ سکتا ہے. ہم اپنی جو سیاسی معاملات ہیں ان کو ریزالو نہیں کر پا رہے، دوسری طرف یہ اتنا بڑا ایک ایشو کھڑا ہو گیا. تو میرے خیال میں وی شوڈ لرن لیسنس. ہمارے جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، نہیں ہونی چاہیے تھا ایسا. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو. لاسٹ کوسچن سر، اب نیشنل اسمبلی میں استعفوں کے لیے خود شاہ محمود صاحب آ رہے ہیں لوگوں کو لے کے، تو کیا آپ لوگ منظور کر لیں گے استعفے؟ اگر وہ تمام تر ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں جو آئین اسپیکر کو دیتا ہے، وہ اسپیکر کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو پھر ہو جائے گا. کون سی طاقت ہے جو راجہ پرویز اشرف صاحب کو سیٹسفائی کرے گی؟ یہ اچھا سوال ہے جو آپ کو اسپیکر سے پوچھنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں دیکھیں اسپیکر کی